بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اور سامعین، آپ کی خدمت میں اپنے نئے ویلاگ کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں۔ آج کا میرا ٹاپک ہے کہ گڈ گورننس کیا ہوتی ہے، اس کے نتائج کتنے وقت کے اندر لوگوں تک پہنچ کر لوگوں کو اس سے مستفید کرتے ہیں اور قوم میں ایک امید کی کرن کو دوبارہ سے بیدار کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ ناظرین، ریاست کا وجود کیسے آیا، کب آیا، کیوں آیا، یہ ایک طویل ہسٹری ہے، تو ویلاگ اتنی اجازت نہیں دیتا کہ اسے اتنا طویل بنایا جائے، کیونکہ اس ماڈرن انفارمیشن کی دنیا میں عوام بہت کچھ جانتی ہے۔ بیسک مقصد ہے کہ ریاست کا وجود کیوں آیا گیا۔ تو ریاست کا وجود میرے مطالعے کے مطابق، میری ریسرچ کے مطابق، لوگوں کو جب اپنے پروٹیکشن کی، اپنی ذاتی زندگی کو قائم رکھنے کی، اسے زندہ رکھنے کی، اسے متحرک رکھنے کی، اور اس کے مال و اسباب، یعنی وہ خود، اس کا اہل و عیال اور اس کا مال و متاع، اس کی ملکیت جسے وہ محنت شاقہ سے کماتا ہے اور گورنمنٹ کو ٹیکس دے کر بچاتا ہے، وہ اس کی سیکیورٹی چاہتا ہے، لہذا ریاست کا وجود آیا۔ اسی ریاست کو برقرار رکھنے کے لیے باہم پھر ایک معاہدہ طے پایا جسے آئین کہتے ہیں۔ اب اس پورے آئین کو اگر ہم اسٹڈی کریں، اس کے مختلف جو شیڈول بنے ہوئے ہیں اس کی طرف جائیں، تو باقاعدہ ایک پریزیڈنٹ ہے، ایک ریاست ہے، اس کے متعلق وفاداری کے متعلق کیا کچھ کہا گیا ہے۔ پھر ہم آئیں بنیادی حقوق کی طرف، تو اس کے 10 سے 18 آرٹیکل جو ہیں وہ اس میں انسرٹ کیے گئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یعنی ریاست میں جو ایگزیکٹو کے اور آئینی جو بھی کام ہے وہ کرنے کے تمام ضوابط اور طریقہ کار اس میں لکھ دیا گیا۔ اب یہ دونوں چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، مطلب ریاست بھی موجود ہے اور ہمارے پاس ایک آئین بھی موجود ہے۔ لیکن انتہائی دکھ افسوس کے ساتھ یہ سوال ذہن کے اندر اٹھتا ہے عام آدمی کے کہ ریاست ہوگی ماں جیسی، یعنی انسان اپنی دھرتی سے، اپنی علاقے سے، جس کو وہ خود باؤنڈری اس کی سلیکٹ کر کر اس پہ رضامندی کر کے اس پہ سگنیچر کرتا ہے اور تسلیم کرتا ہے کہ یہ میری ماں ہے، میری ریاست ہے۔ کیا وجہ ہے کہ اس کے لوگ جو ہیں وہ مفلوق الحال ہوں، نہایتی افسردگی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوں، غربت افلاس اپنے عروج پر پہنچ چکی ہو۔ وہاں ایسی ریاستیں جن میں آئین بھی ہے، جس میں ایک پورا ریاست کا زمین کا ڈھانچہ موجود ہے، اس ریاست کے ڈھانچے کو چلانے کے لیے جو افراد درکار ہوتے ہیں، جسے ہم بیوروکریٹس کہیں، یا مختلف جو انتظامی طور پہ ہم نے ریاست کو بانٹا ہوتا ہے، اس تمام سسٹم کو جب بنایا گیا تو اس کے بنیادی مقاصد کے اندر اور فرائض میں یہ تھا کہ عوام کو بہتر بنایا جائے۔ یعنی اگر مغلوں کا دور تھا تو اس کے بعد جو انگریزوں کا دور تھا اس میں انسانوں کی حالت بہتر ہوئی۔ یہ فگرز اور فیکٹس آپ کو بتا دیں گے، حالانکہ بر صغیر کا بہت مال لے کر جایا گیا اپنے ملک میں، لیکن اس کے بعد بھی اس ریاست کے پاس اتنا کچھ تھا کہ آج ہمیں اس کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ریاست بیسیکلی آپ کو سیکیورٹی، آپ کے بچوں کو سیکیورٹی، آپ کی ماں باپ کو سیکیورٹی، سیکیورٹی میں ہیلتھ سیکیورٹی بھی آ جاتی ہے، فوڈ سیکیورٹی بھی آ جاتی ہے۔ اگر ریاست کے
جو الیکٹڈ نمائندے بن کر آتے ہیں اور اس سے پھر ایک پورا انتظامی ڈھانچہ تشکیل پا کر لوگوں کو بہتر گورننس دینے کی صلاحیت میں ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی عوام وہی بھوکوں مر رہے ہوتے ہیں، یعنی افلاس کا شکار۔ ناظرین، اپنے اس موضوع کو جاری رکھوں گا میں، فی الحال لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اینڈ کم بیک۔ ناظرین، ایک بار پھر وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بنیادی بات چل رہی تھی کہ ریاست کی ضرورت ہمیں کیوں پیش آتی ہے۔ آج تک 3 دنوں تک جو گڈ گورننس کا لیول پاکستان نے دکھایا ہے، وہ پچھلے 76 سالوں سے قوم ترس رہی تھی کہ وہ خوشی، وہ احساس سے امیدی، یعنی دوبارہ سے انسان میں زندہ رہنے کی، آگے بڑھنے کی، پراسپر ہونے کی رمق پیدا ہو گئی ہے۔ وجوہات کیا ہیں؟ جی ڈالر نیچے آ گیا ہے، ڈالر نیچے آ گیا تو پیٹرول نیچے آئے گا، پیٹرول نیچے آئے گا تو ذریعہ خورد و نوش جس سے کھا کر ہم زندہ رہتے ہیں وہ سستی ہوں گی، ادویات سستی ہوں گی۔ یقیناً اب پرائیویٹ ہاسپٹلز 5 اسٹار ہوٹل کی طرح ان اسپتالوں سے کما کر حکومت کو ٹیکس بھی دینے پر روادار ہوں گے، کیونکہ ریاستوں کا وجود صرف کچھ طبقات کے مفادات کے لیے وجود میں نہیں آتا، یہ اکثریتی عوام کو خوشحال بنانے کے لیے وجود میں لایا گیا ہے۔ یعنی 5% اپنی ذمہ داریوں سے مبرہ ہو کر ہماری سیکیورٹی پہ کام کریں، کچھ ہیلتھ میں کریں، کچھ دوسرے سیکٹرز میں کریں، ہم جو کمائیں گے اس میں سے آپ لوگوں کو تنخواہ دینے کے حقدار ہوں گے، آپ کا کیئر کریں، یعنی یو ٹیک کیئر آف اس، وی ٹیک کیئر آف یورس۔ اس بنیاد پر پورا ڈھانچہ کھڑا ہوا ہے۔ ظلم کی انتہا نہیں ہے کہ 76 سالوں کے اندر ایک جو پڑھی لکھی لاٹ ہونی چاہیے، جسے ٹیکنوکریٹ آپ کہہ لیں، یعنی جو اپنے شعبے میں ماہر، کیا ایک والد اس انجان بیٹے کے ساتھ ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر سفر کرنا پسند کرے گا جس بیٹے کو ہیلی کاپٹر چلانا نہیں آتا؟ یقیناً نہیں کرے گا، چاہے وہ اسے کتنا بھی پیار کرتا ہو، کیونکہ ہیلی کاپٹر کے بھی تباہ ہونے کے چانسز ہیں اور باپ بیٹے کے بھی چانسز ہیں۔ لہٰذا جو کام جس کو ساجھے کی بنیاد پر اگر اسے دے دیا جائے تو آپ خود دیکھیں گے کہ ملک کے اندر، میں نے کہا نا، یہ وہ سرزمین ہے جس کے اوپر بھی سونا ہے اور جس کے نیچے بھی سونے کے انبار ہیں، یعنی پیٹرول، گیس، تمام قسم کی معدنیات۔ تو یقیناً جو محب وطن قسم کے لوگ ہیں وہ اب یکسو ہو کر اس پالیسی پر گامزن رہنے کی طرف نظر آتے ہیں مجھے، کہ اس پیارے وطن کو جس کے لیے لاکھوں لوگوں نے اپنی جان کی قربانی دی اور لاکھوں ہی لوگوں نے اپنی عصمتیں بیچ ڈالی، مجبور ہو گئیں لٹوانے پر، اور لاکھوں بچے شہید کر دیے گئے، یعنی ان بچوں کا نام و نشان، یعنی خاندان کے خاندان برباد ہو گئے، تب جا کے ہم نے اس سرزمین کو ایک آزاد ملک کی شکل میں دیکھا تھا۔ لیکن آج اگر ملک کے، یعنی ایک تھمپنگ میجارٹی جسے کہتے ہیں، کہ ایک بہت بڑی اکثریت وہ بھوک اور افلاس، بیماری، قد چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں، باڈی کمزور ہوتی جا رہی ہے، پہننے کو کپڑا نہیں ہے، کھانے کو روٹی نہیں ہے، پینے کو صاف پانی نہیں ہے، یعنی صاف پانی نہیں ہے جسے بیماریاں۔ آپ جب ریاست اس کمٹمنٹ کی طرف نہیں آئے گی جب تک کہ میں نے جو کام کرنا ہے وہ عوام الناس کی بہتری کی طرف کرنا ہے، آپ عوام الناس کو، لوگوں کو، نوجوان 60% ہے ہمارا پاکستان میں، اس کو آپ ایکٹیو کریں، ہی
work, اور آپ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے he works and you will see کہ there is a visible change in our country. یعنی پروگریس کیا ہے؟ پیسے جیسے آنا شروع ہو جائیں گے، یعنی جس قسم کی اطلاعات آ رہی ہیں، میں اپنے پروگرام کو کنٹروورشل نہیں بنانا چاہتا کہ ابھی تک جو باوثوق ذرائع یا تصدیق شدہ ذرائع سے خبر آئے کہ لوگوں نے اتنی بے رحمانہ انداز سے دولت جمع کر رکھی تھی کہ لوگ ترس رہے ہیں، جو کمانے والے ہیں، اس کا پہیہ، اس ملک کی اقتصادیات کا پہیہ چلانے والے مزدور کسان، مزدوری میں تمام قسم کے لوگ آ جاتے ہیں، جو محنت کرتے ہیں، صبح اٹھ کے جاتے ہیں اور شام کو واپس آتے ہیں، انہیں کیا ملا؟ لیکن آج میں 2-3 دنوں سے لوگوں کے بارے میں تھوڑی سی رائے لے رہا ہوں، جمع کر رہا ہوں اپنے پاس، تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یار، کچھ ہونے جا رہا ہے، امید ہے کہ اس ملک کو بچانے والے، اس ملک کو دوبارہ سے اپنے پیروں پہ کھڑے کرنے والے موجود ہیں، اور ہمیں بھی اپنی طرف سے ایک ایک قطرہ اس میں ڈالنا چاہیے تاکہ اس ملک کی فوری طور پہ اقتصادی بحالی ہو۔ اسی کے ساتھ اپنے اس ویلاگ سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ ایک نئے ویلاگ کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر رہوں گا۔ خدا حافظ۔